9 10th میں، انٹر میں، اور ایون کہ آپ نے پہلے سمیسٹر میں بھی اس کے بارے میں پڑھا، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے بارے میں. تو ہارڈ ویئر وہ چیزیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کے فزیکل کمپوننٹس. اور سافٹ ویئر وہ چیز جو کہ ایک ہدایات کا ایک سیٹ ہوتا ہے، سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتا ہے، جو کہ ہم کمپیوٹر کو پرووائڈ کرتے ہیں کوئی خاص کام کرنے کے لیے. پروگرام کی ڈیفینیشن کیا آ جاتی ہے؟ جو سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن ہے وہی پروگرام کی ڈیفینیشن ہے. سافٹ ویئر یا پروگرام سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو دا کمپیوٹر ٹو پرفارم اسپیسیفک ٹاسک. کمپیوٹر کو ایسی ہدایات دی جاتی ہیں جو کہ کوئی خاص کام کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ ہمارا پروگرام کہلاتا ہے یا سافٹ ویئر کہلاتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن دیٹ ڈائریکٹس کمپیوٹر واٹ ٹو ڈو. اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن یعنی کہ ایک کے بعد ایک سٹیپ ہدایات اس میں ہوں گی، کمپیوٹر کو وہ یہ بتائیں گی کہ اس نے کیا کرنا ہے. کچھ اور ڈیفینیشنز کمپیوٹر پروگرام کے بارے میں. اب کمپیوٹر جو ہے وہ پروگرام ایگزیکیوٹ کیسے کرتا ہے؟ وہ سی پی یو میں ایگزیکیوٹ کرتا ہے. ہمیں یہ اس بات کا پتہ ہے کہ ہم جو بھی سافٹ ویئر یا پروگرام کمپیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں وہ ہارڈ ڈسک پہ سیو ہوتا ہے، لیکن وہ لوڈ ریم میں ہو رہا ہوتا ہے. اور ایگزیکیوٹ کون کر رہا ہوتا ہے؟ سی پی یو کر رہا ہوتا ہے. جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہ ایگزیکیوٹیبل فارم میں ہوتا ہے. ایگزیکیوٹیبل فارم میں مطلب کہ وہ رننگ فارم میں ہوتا ہے، وہ رن کرتا ہے جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں. کمپیوٹر پروگرام جو ہے وہ یوزر سے ان پٹ لے گا، یہ اس کے وہ سٹیپس آ گئے. وہ یوزر سے ان پٹ گیٹ کرے گا، اس کے بعد اس پروگرام کو جو ہے وہ پروسیس کیا جائے گا. جو ہم نے سمپل ایک کمپیوٹر میں ہم پڑھتے ہیں کہ ڈیٹا ایز اے ان پٹ کمپیوٹر کو دیا جاتا ہے، اس پہ پروسیسنگ ہوتی ہے اور پھر ہم آؤٹ پٹ گیٹ کر لیتے ہیں. تو سیم وہی چیز ادھر ہے کہ ان پٹ یوزر سے گیٹ کی جائے گی پروگرام میں، اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا یعنی اس پہ پروسیس کیا جائے گا. تو اس کے بعد پھر ہمیں یوزر کو جو انفارمیشن ملے گی وہ انفارمیشن آؤٹ پٹ کہلائے گی. یہ ایک میں نے ڈائیگرام کے ذریعے اس کو شو کروایا ہوا ہے. سب سے پہلے ان پٹ آئے گی، ان پٹ جو ہے وہ کمپیوٹر پروگرام کو دی جائے گی، کمپیوٹر پروگرام یہاں پہ پروسیس ہوگا اور ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ جائے گی. اب پروگرام کی ڈیفینیشن تو ہمیں پتہ چل گئی، پروگرام کی ورکنگ میں ہمیں پتہ چل گئی، لیکن اس پروگرام کو اب ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے لکھنا بھی تو ہے، رائٹ بھی تو کرنا ہے کمپیوٹر کے اندر، کیونکہ کمپیوٹر ہماری زبان نہیں سمجھتا، ہماری لینگویج وہ نہیں سمجھتا. تو کمپیوٹر 01 کی فارم میں سمجھتا ہے، لیکن 01 میں ہم ایک پروگرام نہیں لکھ سکتے، ہمارے لیے یہ بہت مشکل کام ہے. تو ہمیں اپنی ہی کوئی لینگویج ایسی یوز کرنی پڑے گی جو کہ ہمارے لیے بھی انڈرسٹینڈیبل ہو اور کمپیوٹر کو بھی وہ انڈرسٹینڈیبل ہو. تو پروگرامنگ لینگویجز جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں اس مقصد کے لیے. ڈیفینیشن اس کی ریڈ کر لیتے ہیں کہ سیٹ آف رولز دیٹ پرووائڈز اے وے آف ٹیلنگ اے کمپیوٹر وٹ آپریشنز ٹو پرفارم. ایک اور ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، سیٹ آف رولز فار کمیونیکیٹنگ این الگوریتم. پہلی ڈیفینیشن کو ذرا ایلیبوریٹ کر لیتے ہیں. سیٹ آف رولز یعنی ایک رولز بنا لیے ہم نے، کوئی قاعدے قوانین بنا لیے جو کمپیوٹر کو یہ بتائیں گے کہ کون سا آپریشن اس نے پرفارم کرنا. اب وہ قاعدے قانون کیا ہوئے؟ جس طرح آپ ایک سمپل انگلش لینگویج یوز کرتے ہیں تو اس میں انگلش لینگویج کے بھی رولز ہوتے ہیں، اس کو لکھنے کے، اس کو پڑھنے کے رولز ہوتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر میں جو پروگرامنگ لینگویجز یوز ہوتی ہیں ان کو لکھنے اور پڑھنے کے بھی رولز ہوتے ہیں. تو وہ رول جو ہیں وہ ایک طریقہ بتاتے ہیں کمپیوٹر کو کہ اس نے کیا فنکشن، کیا آپریشن پرفارم کرنا. جو سیکنڈ والی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ سیٹ آف رولز فار کمیونیکیٹنگ این الگوریدم، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ الگوریدم کو آپس میں جوڑنا ہے.
الگوریدم کو ہم نے اپنے پروگرام سے کیسے جوڑنا ہے. اب الگوریدم کیا ہوتا ہے؟ الگوریدم ایک، آپ اس طرح سمپل اس کو سمجھ لیں، آپ نے یہ فرسٹ سیمسٹر میں بھی پڑھا ہوگا الگوریدم کیا ہوتا ہے، کہ جب ہم کوئی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے کوئی پلان بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس پرابلم کا جو سولوشن ہے اس کو پہلے ہم ڈاکومنٹ فارم میں رائٹ کرتے ہیں، پھر اس کو ہم ایک فلو چارٹ کی شکل میں بھی اس کو لکھتے ہیں، فلو چارٹ سے پھر ہم الگوریدم بھی بناتے ہیں، الگوریدم سے فلو چارٹ بھی بناتے ہیں. اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگر الگوریدم ٹھیک لکھا ہوا ہے تو ہمارا پروگرام بھی ٹھیک ہوگا، ہمارا جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا. تو ایک ڈاکومنٹڈ فارم میں یا ریٹن فارم میں ہم نے جو پرابلم کا سولوشن لکھا ہوتا ہے اس کو ہم الگوریدم بولتے ہیں. ایک اور ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. پروگرامنگ لینگویج از اے نیشنل سسٹم فار ڈسکرائبنگ computation in a machine readable and human readable form. تو پروگرامنگ لینگویج کو اس نے نوٹیشنل، سوری میں تھوڑی غلطی کر گیا تھا، نوٹیشنل سسٹم ہے. نوٹیشنل سسٹم ہے فار ڈسکرائبنگ کمپیوٹیشن. ایک کمپیوٹیشن کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی پرابلم کو سالو کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے، وہ کمپیوٹیشن ہو جاتی ہے. سو ہم کمپیوٹیشن اس پروسیس کو کہہ دیتے ہیں. نوٹیشنل سسٹم ایسا یعنی کہ وہ سسٹم جو نوٹیفائی کر رہا ہوتا ہے، جو بتا رہا ہوتا ہے، ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے کہ جو بھی فنکشن یا آپریشنز پرفارم ہو رہے ہیں کمپیوٹر کے اوپر وہ مشین ریڈیبل بھی ہیں اور ہیومن ریڈیبل بھی ہیں. تو یہ پروگرامنگ لینگویج ہے، یہ اس چیز کو بھی ڈسکرائب کرتی ہیں. کچھ اور اس کے بارے میں دیکھ لیں. واٹ از پروگرامنگ لینگویج؟ انگلش از اے نیچرل لینگویج. اٹ ہیز ورڈ، سمبلز اینڈ گرامیٹیکل رولس. میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا جیسے کہ انگلش ایک نیچرل لینگویج ہے، ہم اس کو یوز کرتے ہیں، اس میں سمبلز ہیں، ورڈز ہیں اور گرامیٹیکل رولز بھی اس کے ہمیں ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں. پروگرامنگ لینگویج آلسو ہیز ورڈ، سمبل اینڈ رولز آف گرامر. جس طرح انگلش کے ورڈز ہیں، سمبلز ہیں، رولز ہیں، اسی طرح پروگرامنگ لینگویج کے بھی سیم رولز ہیں، سمبلز ہیں اور ورڈز یوز ہوتے ہیں اس میں. اب انگلش لینگویج میں تو ہم ان رولز، گرامیٹیکل رولز کو ہم گرامیٹیکل رولز ہی کہتے ہیں، لیکن پروگرامنگ لینگویج کے اندر ہم گرامیٹیکل رولز کو سنٹیکس بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سنٹیکس بولیں گے. Each programming language has a different set of syntax rules. اب پروگرامنگ لینگویج ایک طرح کی نہیں ہے، تو جتنی پروگرامنگ لینگویج ہیں ان سب کے ڈفرینٹ سنٹیکس رولز ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر لینگویج میں سیم رولز یوز ہوں گے یا سیم سنٹیکس ہوں گے ان کے، نہیں، ہر لینگویج کے ڈفرینٹ سنٹیکس یوز ہوتے ہیں. نیکسٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ وٹ از پروگرام میڈ آف. پروگرام بنتا کن ایلیمنٹ سے، ہم وہ ایلیمنٹس دیکھیں گے. سب سے پہلے کی ورڈز، پروگرامر ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائرز، آپریٹرز، پنکچویشن اینڈ سنٹیکس. تو یہ 5 ایلیمنٹس ہیں جن سے مل کر پروگرام بنا ہوتا ہے. اب ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم چلتے ہیں. کی ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ کی ورڈز کو ہم ریزرو ورڈ بھی ہوتے ہیں، بولتے ہیں ان کو. اور ایک چیز ادھر اور لکھی ہوئی ہے کہ کانٹ بی یوزڈ فار این ادر پرپز. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ریزرو ورڈ، ریزرو سے ہمیں یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز پہلے سے ریزرو کی ہوئی ہے، یہ چیز پہلے سے کسی نے اپنے مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے یوز کرنے کے لیے.
can't be used for another purpose, کسی دوسرے مقصد کے لیے ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے. اگزامپل ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک پروگرام دکھاتا ہوں ادھر. یہ دیکھیں, یہ ایک پورا کمپیوٹر کا پروگرام لکھا ہوا ہے جس میں ہم 2 نمبر گیٹ کر رہے ہیں اور پھر ان کو پلس کر رہے ہیں. اب اس پورے پروگرام میں ہم نے یہ 5 ایلیمنٹس ڈھونڈنے ہیں. ہم دوبارہ بیک چلتے ہیں کی ورڈ کے اوپر. یہ دیکھیں, یوزنگ نیم اسپیس std int main. اب یہاں پہ یہ جو گرین کلر میں لکھا ہوا ہے, یہ جو گرین کلر میں ورڈز لکھے ہوئے ہیں, یہ ریزرو ورڈز ہیں یا کی ورڈز کہلاتے ہیں. یوزنگ نیم اسپیس اور انٹ, ان ورڈز کو ہم کسی اور مقصد کے لیے یوز نہیں کر سکتے. انٹ جو ہے یہ انٹیجر ٹائپ کے لیے یوز ہوتا ہے, انٹیجر ٹائپ کے لیے, ٹھیک ہے, انٹیجر ٹائپ ویریبلس کے لیے. ابھی ہم اس کی مزید ڈیٹیل پڑھیں گے. اور یوزنگ نیم اسپیس std ہر پروگرام کے سٹارٹ میں یہ ہمیں لکھنا پڑے گا. یہ کیوں لکھنا پڑے گا یا اس کا کیا مقصد ہے, اس کے بارے میں مزید ابھی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے جب ہم اپنا پروگرام بھی لکھنا شروع کریں گے. اس کے بعد سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا پروگرامر ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائرز. پروگرامر کون ہوتا ہے, پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. A person who writes a program is called programmer. Programmer defined identifiers. Identifiers کیا ہوتے ہیں؟ Identifiers ہم اپنے ویریبلز اگر ہم ویسے اس کو دیکھیں تو وہ چیزیں جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں کسی دوسری چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے یا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے پروگرامر ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائرز, یعنی وہ آئیڈینٹیفائرز جو کہ پروگرامر نے خود ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, یہ آلریڈی پروگرامنگ لینگویج کا حصہ نہیں ہے. پروگرامر نے اپنے مقصد کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے ان کو ڈیفائن کیا یا لکھا. پہلی بات یہی لکھی